تو صرف انسان نہیں، صرف حیوان نہیں، بلکہ اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیاں جو تھیں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ ہم بنت رسول کی آواز کو سمجھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ جناب زینب سلام اللہ کے وہ اختیارات تھے جو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں کو استعمال کرنا پڑے۔ جب یہی قافلہ پہنچا دربار یزید میں، ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ ایک طرف قاتل کھڑے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا قاتل، جناب علی اکبر کا قاتل، جناب قاسم کا قاتل، اور ایک طرف یہ قیدیوں کی صورت میں رسول زادیاں کھڑی ہیں، امام سجاد علیہ السلام، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، ایک عجیب کیفیت، ایک طرف فاتحانہ انداز، ایک طرف یہ کیفیت، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اس طرح نفسیاتی طور پر مروب کر دیا جائے کہ ان میں گفتگو کرنے کی جرات تک نہ ہو۔ اب یہاں جب یزید نے یہ رجز پڑھنا شروع کر دیے، کاش کہ آج میرے بدر و حنین اور احد کے وہ مقتول اجداد موجود ہوتے اور آ کر دیکھتے کہ میں نے کس طرح بنی ہاشم سے انتقام لیا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے، یہ سب کو ڈھونگ رچایا تھا نعوذ باللہ بنی ہاشم صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے، تو وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتے۔ جب یہ کلمات کہے تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں دربار یزید میں جس جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو سب سے پہلا کلمہ کہا تھا وہ ایک عجیب و غریب کلمہ تھا، اور فرمایا کہ اسکت یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد خاموش ہو جا۔ یہ بی بی کا ایک استعارہ تھا جو متوجہ کیا تھا فتح مکہ کے وقت، جو آپ کا خطبہ کہ جب امام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انتم طلقاء، یعنی اس کی طرف متوجہ کیا تھا کہ تم تو ہمارے نانا کے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو، تمہیں یہ جرأت ہے کہ تم ہمارے سامنے اس طرح گفتگو کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ چیلنج دیا تھا کہ قد قیدک، اے یزید تو اپنا جتنے بھی حربے استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے، اپنی جتنی بھی طاقت استعمال کرنا ہے کر لے۔ زینب کا علم، آپ کی سارے حالات پہ نظر، جرأت، اور ایسے حالات میں اپنے حواس پہ قابو، وہ استحضار، یہ ساری چیزیں بھی کہ تو آپ کی شخصیت کے کمال کو سامنے لے کے استعمال کرنا ہے کر لے، جتنے حربے استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھو نہ تو ہمارا نام مٹا سکے گا، نہ تو کلمہ مٹا سکے گا، نہ تو کوئی ہمارے دین کو ختم کر سکے گا، تو مٹ جائے گا، یہ سب کچھ باقی رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی دربار میں جناب سجاد علیہ السلام کا خطبہ اس سے کہیں عظیم ہے کہ جب یزید نے اپنے ایک درباری خطیب کو بلا کے اپنی شان میں خطبہ کہلایا، جب وہ خطبہ کہہ چکا تو اس وقت جناب امام زین العابدین علیہ السلام جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، یہ قاتل سارے سامنے کھڑے ہیں، یہ شہیدوں کے سر نوک نیزہ پہ ایک عجیب کیفیت ہے، ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں، جس پر یہ بیتی ہو اس پہ کیا تاثیر ہوگی، لیکن جرأت اور حوصلہ مندی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ یزید سے کہتے ہیں کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ کھڑے ہو کو خطبہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کلمہ بڑا قابل توجہ کہ امام نے اس کو ممبر نہیں کہا، کیونکہ ممبر وہ ہوتا ہے جہاں سے واضح و ارشاد ہو، جہاں خاندان رسالت پہ گالیاں بکی جائیں، وہ ممبر کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یزید نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ جب یہ جرأت، یہ حوصلہ اہل دربار نے دیکھی نا، کہنے لگے یہ تو باغی کہتے ہیں، لیکن ان کا لب و لہجہ بتاتا ہے یہ تو بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ عرب ایک دوسرے کے لب و لہجوں کو بھی پہچانتے تھے۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو اصرار بڑھا کہ خطبے کی اجازت دی جائے، یہاں تک کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا کہ بابا یہ قیدی تیرا کیا بگاڑ لے گا، لیکن یزید کہتا ہے کہ اگر اس کو منبر پہ آنے کی اجازت مل گئی نا، یہ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ بالآخر مجبور ہو کر یزید نے جناب سجاد علیہ السلام کو جب یہ اجازت دی کہ آؤ خطبہ کہو، تو حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تعارف کروایا، اور اس میں تعارف کا انداز یہ تھا کہ ابن مکہ تا و منا، ابن زمزم و صفا، کہ میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، ایک ایک بیان کرتے کرتے، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کو تم نے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ جب یہاں تک آواز پہنچی تو کوہرام بپا ہو گیا دربار میں، ایک ہنگامے کی کیفیت پیدا ہوگی کہ ہمیں کیا بتایا گیا تھا، یہ کون ہے؟ اس وقت یزید کو کوئی راہ نجات نظر نہ آئی، بے وقت مؤذن سے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ سجاد کے خطبے کو روکا جا سکتا ہے، اکتب بالاذان، کہ مؤذن آؤ گلدستہ اذان پہ آ کے اذان شروع کر دو تاکہ سجاد کا خطبہ روکا جائے۔ وقت اذان نہیں تھا، مؤذن نے آ کے جب اذان شروع کی، امام سجاد نے خطبہ روک دیا، اور جو ہی اس نے کہا نا اللہ اکبر، جناب سجاد نے بھی کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام سجاد نے کہا میرے بال، میری رون، میرا جسم کے ایک ایک حصہ گواہی دیتا ہے سوائے اللہ کے کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ جو ہی مؤذن نے یہ کہنا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مؤذن سے کہا مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ چپ ہو جا، اور پھر یزید کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یزید بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا حسین کا نانا ہے؟
اگر تو کہ تیرا نانا تو جھوٹ بکتا ہے، یہ حسین کا نام، تو ہی بتا کہ جس حسین کے نانے کی اذان تیرے دربار میں گونج رہی ہے وہ حسین فاتح ہے یا تو فاتح؟ تو یہ خطبات تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کے، جس نے یزیدیت کو گالی میں تبدیل کر دیا اور یزید کی ساری جو خوشیاں تھی وہ خاک میں مل گئی، اور آج گلدستہ اذان پہ یہ اذان امام حسین علیہ السلام کی فتح کا نکارہ ہے۔ حسینیت آج بھی زندہ باد ہے، اور جناب زینب کے خطبات آج بھی دنیا کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ کردار زینبی کو اپناتے ہوئے، جناب زینب سلام اللہ کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں، اور آج کے زمانے کی یزیدیت کے خلاف جو مختلف روپ میں اس دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اس کا ہم نے حسینیت کے کردار کی صورت میں مقابلہ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے جو خطبات ہیں قافلہ کربلا کے، اس پہ علامہ صاحب نے روشنی ڈالی۔ یہ جو تسلسل ہے ہماری ادبی روایت کے اندر بھی موجود ہے، فارسی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اردو میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں میں علامہ کا ایک شعر آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا، جس میں فارسی، اردو اور اقبالیاتی روایت جمع ہو جاتی ہے۔ جیسے پیام مشرق میں علامہ کہتے ہیں کہ بملک جم نہ دہم مصر نظیری را کسے کے کشتہ نہ شد از قبیلہ ایمانیست۔ تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ اقبال کے ہاں ہمیں اقبال کربلا استعارے کے طور پہ کیسے نظر آتا ہے؟ میں سب سے پہلے تنوری صاحب آپ کی اجازت سے یہ بات کروں گا مولانا کی، میں بہت محو تھا ان کے ماشاءاللہ کیفیت، ماشاءاللہ کیفیت، ذکر بھی ایسا تھا اور کیفیت بھی ایسی تھی، بیان بھی مولانا کا ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ میں ایک اور اینگل سے بات کروں گا کہ یہ دور ہے، اس وقت ہمارے پاس ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں۔ آپ تصور کریں اس وقت کوئی چینل نہیں، کوئی اخبار نہیں، پروپیگنڈا کا کوئی آرگن آپ کے پاس نہیں تھا۔ یزید کے پروپیگنڈا مشینری یہ کہہ دیتی کہ یہ باغی ہیں، ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ سارے لوگوں نے یقین کا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بی بی زینب کا جو کردار کا سب سے اہم پہلو ہے کہ وہ ایک ترجمان بن کر سامنے آتی ہیں ہماری، وہ اس وقت چینل بن کر سامنے آتی ہیں، وہ اخبار بن کر سامنے آتی ہیں کہ جہاں جہاں وہ جاتا ہے قافلہ، ایک تو ان کی شکل و صورت ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے، سارے ان کی اولاد میں سے تھے، تو چہروں پر نورانی چہرے دیکھ کر لوگ پہلے متاثر ہوتے تھے۔ پھر اس پر یہ بی بی زینب جگہ جگہ بتاتی تھی کہ ہم ہیں کون، تو ہم ہیں کون اور ہمارا مقابلہ کس سے ہے۔ دین حق اور کفر کی جو کشمکش ہے، اس کی جو ایک تفریق پیدا کی وہ بی بی زینب نے کی ان خطبات کے ذریعے۔ امتیاز اس سے نکل کے سامنے آیا، امتیاز کر کے سامنے آیا، اور لوگوں کے ذہنوں تک بات پہنچ گئی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس حکومت تھی، جبروت تھا، طاقت تھی، لیکن یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی طاقت کے سامنے ایک قیدی عورت جس کے سر پر چادر بھی نہیں، دیکھیں ان کا حوصلہ دیکھیں اور ان کا استحضار دیکھیں، اول و آخر تاریخ پہ نگاہ دیکھیں، اسی کوئی ایسا مرد بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے وہ عربی کی کتاب، عربی میں کتاب جو لکھی کربلا کی شیر دل خاتون، جس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اس میں بھی جگہ جگہ انہوں نے اس استقامت اور طاقت کا ذکر کیا کہ عورت میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی، یہ یقیناً معجزاتی طاقت تھی، جو حق پہ جمنے کی طاقت تھی، استقامت کی طاقت تھی۔ اچھا، اقبال کی بات کر رہے تھے تو مجھے ان کے شعر دو یاد آ رہے ہیں کہ رمز قرآ، اس میں جس میں آتا ہے آخر میں سر حادثہ کربلا اسرار خودی کا، بائے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، اور مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد دبستان بطول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، اور مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر، رمز قرآ از حسین آموختیم، ذات شعور شولہ اندوختیم۔ یہ سر کربلا کے عنوان سے سر حادثہ کربلا، سر حادثہ کربلا، اب اس کا سر کے طور پر وہ لیتے ہیں، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت، اس کا راز۔ پورے علامہ اقبال چونکہ فلسفی تھے، اور اس فلسفے سے انہوں نے ایک فلسفہ یہ بنایا کہ جہاں حق ہوگا وہاں استقامت ہوگی، وہاں طاقت ہوگی۔ یہ عشق کا راستہ ہے، عشق کا راستہ ہے، اور یہ راستہ اس راستے تک پہنچتا ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ اس دنیا کے ساتھ، روایت کے ساتھ چلتا ہے۔ اور علامہ اقبال کے جتنا پورا کلام آپ دیکھیں، اس ایک کے علاوہ بھی اردو میں اب سرو آزاد بطول دیکھیں، یہ استعارہ ہے باقاعدہ۔ اب سرو کو کبھی آپ نے جھکا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، استقامت بالکل سیدھا مستقل، اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا نہیں، بالکل سیدھا۔ امام حسین علیہ السلام کا کردار دیکھیں، بالکل سرو کی طرح ہے، استقامت ہے، سر کٹ سکتا ہے، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الا استو سے، تو سر نے کٹا دیا، جھکایا نہیں۔ تو اس طرح کے استعارے، پھر آگے آزادی حریت فکر کی جو استعارہ ہے وہ علامہ اقبال نے کربلا سے منسوب کیا ہے، حریت فکر، آزادی فکر۔ یہ آج ہم بڑے جدید دور میں آزادی فکر کی بات کرتے ہیں،
اس کا آغاز تو اسی وقت ہو چکا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے انکار کر دیا کہ جی میں. اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ جو بہت اچھی بات ڈاکٹر شبیر نے کی تھی کل کے پروگرام میں کہ کیا ضروری تھا کہ ان سے بیعت لیتے؟ ساری دنیا بیعت کرنے کو تیار تھی، دار و درہم کا زمانہ تھا، پیسے دیے، لالچ دیے، لیکن زبیر کیوں زبیر سے لینا چاہتا تھا؟ کیوں امام حسین سے؟ تاکہ اپنی سرٹیفکیشن ہو جائے. یہ وہ لوگ تھے جن کے جو امام حسین ایک فرد وحید تھے جو اس وقت جو نبوت کے ایک نمائندے کے طور پر موجود تھے. ان کی سرٹیفکیشن کے بعد یزید کو اور کسی کی ضرورت نہیں تھی اور وہ کہہ سکتا تھا کہ میں بالکل مبنی پر حق ہوں، مبنی پر حق ہوں. تو اور وہ آج تک ہم سمجھتے رہتے کیونکہ تسلسل چلتا. تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. باقی یہ صرف اقبال ہی نہیں، آپ دیکھیں جو ہمارے دور کے شاعر دیکھ لیں، فیض احمد فیض، ان کی پوری اصطلاحات آپ دیکھیں گے کہ جس شان سے وہ مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہے. شبیر صاحب کو پورا شعر یاد ہوگا. یہ استعارہ ہے کربلا کا، یہ جان تو آنی جانی ہے، کی کوئی بات اس جان کی کوئی بات نہیں. جس شان سے وہ مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ شان سلامت جو رہی ہے یہ استعارہ امام حسین کا ہے. منیر نیازی کو دیکھ لیں، دشمنوں کے درمیان شام، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مجموعہ کلام کا عنوان ہی لیا ہے. یعنی ہماری ادبی روایت اور ہماری فکر کو بھی متاثر کربلا سے الگ نہیں ہو سکی، کبھی الگ نہیں ہوئی. اور جتنی شہادت اور جتنی استقامت اور جتنی حق پر قائم رہنے کی روایت ہے اس کے سارے استعارات کربلا سے شروع ہوتے ہیں اور کربلا. اچھا، ہمارے ادب میں اس طرح کے استعارات جاندار بھی کربلا کے حوالے سے ہی ہیں. بالکل. جب کربلا کے حوالے سے اقدار کو بیان کیا جاتا ہے تو ان میں زیادہ جان پڑ جاتی ہے. اچھا، پھر ایک بات اور میں یہاں کرنا چاہوں گا مولانا کی اجازت سے کہ اب مرثیے کو ہم کہتے ہیں صرف ادبی لحاظ سے لیتے ہیں. تو میرے استاد ڈاکٹر ناظر حسن زیدی صاحب بہت عالم تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ مرثیے کو صرف آپ ایک آہو بکا کے حوالے سے نہ لیں. مجلسوں میں وہ جاتے تھے تو وہ باقاعدہ واہ واہ تعریفیں کر رہے ہوتے تھے. تو ہم کہتے بات یہ تھی کہ مجلس کے مرثیے میں ایک فلسفہ ہوتا ہے. میر انیس کا کوئی مرثیہ آپ اٹھا لیں، اس کا جو چہرہ کا حصہ ہے، بلکہ میر انیس کیا آج کل مولانا ڈاکٹر یہ شبیر والد صاحب کہ آپ جو ہاشمی صاحب ہیں، ان کے جب جتنے خطب آپ دیکھیں مرثیے یا آل احمد کے مرثیے دیکھیں یا اور جو اس دور کے لکھنے والے ہیں، ان کے چہرے میں کوئی نہ کوئی فلسفے کی بات ہوتی ہے. درست ہے، کسی نہ کسی فلسفیانہ کنٹریبیوشن ہے. اب دیکھیں اگر کہتے ہیں نا اقبال کی بہت زیادہ لفظیات تو میر انیس سے اٹھائی ہوئی ہے، ساری کی ساری وہی ہے، کم و بیش اس سے انہوں نے استفادہ کیا. تو مرثیہ کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں، تربیت کا، پیغام دینے کا. اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر ایک انڈر لیئر چل رہی ہوتی ہے جو ایک فلسفے کی طرف جاتی ہے کہ عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے، ہم سب میں تھے جو افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں، اور جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا. جب احمد مرسل ہی نہ رہے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یہ شروع ہوتا ہے مرثیہ یہاں سے میر انیس کا. اب بتائیے ساری موت اور زندگی کا فلسفہ پورا. اور دلیل دیکھیں کیسی دیتے ہیں، جب رسول اللہ نہیں رہے تو تم رہے ہو، تو جس دنیا کے لیے تم جان دیتے پھر رہے ہو، یاد رکھو یہاں تم نے رہنا نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں ہے. اور مولا علی نے جس طرح کہا تھا اس پورے خاندان کا وتیرہ ہے. دنیا کو تو سمجھتے کچھ نہیں کہ دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دی. نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، 3 طلاق کے بعد تو رجوع نہیں ہوتا. مولانا فرمائیں گے اس بات میں. تو میں نے تجھے 3 طلاقیں دی اور 3 دفعہ، اور تو میرے لیے تیری مثال ایک ایسی چچڑی ہوئی ہڈی کی ہے جو ایک کوڑی کے ہاتھ میں ہو. کتنی کراہت ہے دنیا سے. اور یہ بھی کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم نے یہی رہنا ہے، اور تیار ایسے رہو جیسے تم نے اگلے لمحے چلے جانا. تو ان خطبات کو جب سامنے رکھیں، ان کے پیغامات کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا ان لوگوں کی درسی لیے کوئی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں چھوٹی سی وضاحت کروں گا. ڈاکٹر صاحب کا ہے امام حسین علیہ السلام اگرچہ مرثیہ کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنا انسان پرانا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا مرثیہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شہادت پہ کہا تھا. لیکن کربلا کے حوالے سے جو مرثیہ کا ایک پہلو سامنے آیا ہے، اس سلسلے میں ائمہ معصومین نے خاص طور پر حضرت امام سجاد علیہ السلام نے باقاعدہ سرپرستی کا رول ادا کیا اور شہراء کو متوجہ کیا کہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام کے غم کے بارے میں اشعار کہیے. اس طرح ہر امام نے لوگوں کو متوجہ کیا اور باقاعدہ اس مرثیے کی ایک بنیاد ڈالی گئی. اور اس وقت ایک انسائکلوپیڈیا آف امام حسین چھپ چکا ہے جو 750 جلدوں پر مشتمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخصیت کے بارے میں شاید اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا دنیا میں نہیں آیا، اور اس میں دنیا جہاں کے ہر صدی کے اعتبار سے انہوں نے شعراء کے کلام کو جمع کیا ہے، فلاں صدی کے لوگوں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا. انسائکلوپیڈیا صرف کلام پر مشتمل ہے؟ صرف اور صرف نہیں، اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو کئی جلدیں جو ہیں وہ یعنی شعر و شاعری پہ اور مرثیہ پہ اور اس چیز پر بھی موجود ہے کہ منظوم کلام کتنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جس میں نہ لکھا گیا، کوئی زبان مطلب عربی کا انہوں نے پھر عربی کا آیا تھا کہ صرف باقی زبانوں کا نہیں کر سکے، لیکن عربی کے حوالے سے انہوں نے قرون
को सामने करने अव्वल में इतना, करने सानी में, साले से तकसीम किया और तकरीबन 750 जिल्दें इस वक्त तक तैयार हो चुकी हैं और कई जिल्दें छप के बाजार में आ चुकी हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिसके बारे में हर दौर में लिखा गया, लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए कि दुनिया ने इमाम हुसैन को जिस तरह पहचानना था अभी तक नहीं पहचाना। इमाम हुसैन को पहचानने की हर कौम पुकारेगी हमारे जोश ने कहा ना, इंसान को बेदार तो होने दो, बेदारी शर्त है, बेदारी शर्त है। अगर यजीद बेदार होता तो ऐसा काम ना करता। डॉक्टर साहब आप इसको किस तरह आगे बढ़ाएंगे, इस बात को, हमारी अदबी रवायत में जो अच्छा करबला का जिक्र है? इसमें बहुत सादा सी बात है और पहली बात तो यही है कि आप दुनिया के तमाम वाक़यात का मुताला कीजिए। आप देखिए कि हमेशा वो वाक़यात ज़्यादा अहम होते हैं जिनका असर जो है इंसान की ज़िंदगी पे पड़ता है, ठीक है, वरना बाकी हवा हो जाते हैं वाक़यात। करबला का वाक़या 2 सतहों पर बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, पहला उसका अहम हिस्सा तो वो है करबला का जो इंसान का राब्ता खुदा के साथ करता है। ठीक है, इखलाकियात, मौइज़त, नेकी, अच्छाई, सच्चाई, बातिल के सामने डट जाना, ये अल्लाह से मिलाने का, यानी यूँ कह लीजिए कि करबला का वाक़या एक ज़ीना है जो अल्लाह तक पहुँचा देता है। ठीक है, दूसरा करबला के वाक़े का एक और पहलू भी है जो इससे हट के है। वो पहलू ये है कि जिसमें इंसान का ताल्लुक़ इंसान के साथ कायम हो। दुरुस्त, यानी करबला महज ये पैगाम नहीं देता कि आप सिर्फ नमाज और रोज़े और हज ज़कात पर मुतवज्जो हों, यकीनन ये पैगाम है, लेकिन ये उन लोगों को मुतासिर करता है। तो नहीं रोक रहा था। हाँ जी, हाँ, देते रहे अज़ानें, नमाज़ें पढ़ते रहे। इंसानियत, आज़ादी, तहरीक इंसानी, इंसान का जो जबर इकराह का। अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उमूदी और उफ़क़ी दोनों सतहें, यानी अल्लाह से मिलाने का भी राब्ता है, बंदे से बंदों को मिलाने का राब्ता है। दूसरी गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि आज हम ये कहते हैं कि एक दुनिया जो एक ज़माने में लामहदूद थी, सिमटी तो ग्लोबल विलेज बनी। फिर एक 20 साल पहले नया आइडिया आया कि नहीं, ये दुनिया ग्लोबल विलेज ही नहीं बल्कि उससे भी सिमट कर एक ग्लोबल हट बन गई है, ख़ैमा कायनात। अब कहा जाता है कि नहीं, दुनिया तो इससे भी छोटी होकर आँख की पुतली बन गई। अगर दुनिया ख़ैमा कायनात है तो इसका मतलब यह है कि एक दूसरे से ताल्लुक़, एक दूसरे से राब्ता इंतहाई ज़रूरी है। अगर दुनिया आँख की पुतली में समा गई है तो इसका मतलब यह है कि आज हर बंदा दूसरे बंदे के साथ इन कांटेक्ट हो गया। करबला का वाक़या जो है एक अजीब व गरीब वाक़या है कि ये सिर्फ खित्ते अर्ज़ी में होने वाला एक वाक़या नहीं है, बल्कि इसमें ज़िंदगी बसर करने के तमाम अहम वाक़यात जो हैं वो दिखाई देते हैं। अभी मौलाना ने इरशाद फरमाया है और उसी की रोशनी में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल चीज़ ये है कि वहाँ आप देखिए कि है क्या, पूरा एक निज़ाम ज़िंदगी है। आका भी है, ज़िंदगी बसर करने का सलीका सिखाता है, दूसरी तरफ ग़ुलाम भी है। एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ बहन भी है। एक तरफ जो है मस्तूर है, बेटा है, तो यानी ज़िंदगी के तमाम रिश्ते उसमें मौजूद हैं, तमाम इंसानी रिश्ते और नजर आते हैं। अब ऐसी सूरत में करबला का वाक़या, जब जाहिर है कि जो अदब है वो समाज का नुमाइंदा होता है, तो लिहाजा अदब ने ये जब देखा कि ये एक अहम वाक़या है जो ज़िंदगी के हर वाक़े को मुतासिर कर रहा है, तो अदब भी इसमें शामिल हुआ और अदब में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हो गई। ऐसी सूरत में कि जब अदब में ये चीज़ें शामिल हुई तो शायरी में भी और अदब में भी, नस्र में भी और शेर में भी कोई दुनिया का ऐसा अदब नहीं है जिसमें वाक़या करबला की मुख्तलिफ जेहतें और रंग ना दिखाई जाते। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो शऊर रखता हो, जिसके जहन में एक शऊर हो, जिसके निगाह में इंसाफ के पैमाने हो, को समझ सकता वो, और वो वाक़या करबला से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासिर ना हो। तो बताने वाली बात यह है कि करबला के मैदान में इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानी पेश की थी वो नस्ल दर नस्ल इसलिए आगे बढ़ती जा रही है, उसमें इंसानी अक़दार का तयन किया गया है, उसमें समाजी इंसाफ फराहम करने की बात की गई है, उसमें बातिल के सामने न झुकने का एहसास दिलाया गया है, उसमें इस बात की कोशिश की गई है कि आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालने के लिए क्या अमली इक़दाम कर सकते हैं। यही तो वजह है कि अभी जोश साहब का जो उन्होंने वो शेर सुनाया कि क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो अभी तो इंसानियत बेदार, इंसान ही बेदार नहीं हुआ, इंसानियत बेदार नहीं हुई,
تو 1400 سال پہلے ایک شخص نے اپنے طریقہ کار کے مطابق اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے انسانیت کی بیداری کے لیے جو بات کی تھی وہ جاری و ساری ہے۔ باقی رہ گیا کہ آج اذانوں کا قائم رہ جانا، حرمت کعبہ، رسول کے ذکر کا برقرار رہ جانا، وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے اثرات ہیں۔ اگر امام علی مقام اس وقت قربانی نہ دیتے تو وہی ہوتا جو یزید خطبات میں کہتا رہا۔ وہ جو کسی شاعر کا وہ بھی ہے کہ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، یزیدیت کے اصول ہوتے نماز روزہ فضول ہوتا۔ تو احترام ان چیزوں کا جو ہے وہ، اور آج جو ہر جگہ لبیک یا حسین، اس میں بلا اختصاص مرثیے کی بات ہو رہی ہے، غزل کی بات آپ دیکھیے، آپ نثر کی بات دیکھیے، ہر انسان، ہر قبیلے کا انسان، ہر ملک کا انسان، ہر مذہب و ملت کا انسان جو ہے وہ اس لیے امام حسین علیہ السلام سے متاثر ہو رہا ہے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے۔ اور امام علی مقام کا سب سے بڑا پیغام روح انسانی میں ہر انسان جو سانس لے رہا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ حسین کہہ کے یہ گزرے ہیں زندہ قوموں سے۔ یہ پیغام ان کے لیے جو زندہ قوم کا دعویٰ دار ہیں۔ حسین کہہ کے یہ گزرے ہیں زندہ قوموں سے، لہو تو ہوتا ہے پانی جہاں نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ امام کے پیغام کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کربلا ایک استعارہ کے موضوع پہ اور اس کی مختلف جہات پہ اسٹوڈیو میں موجود اہل علم سے، اہل دانش سے بہت کچھ سننے کی، بہت کچھ آگہی لینے کی کوشش کی۔ یہ ناظرین محترم ایسا موضوع ہے، تاریخ انسانی کا ایسا واقعہ ہے، جیسا کہ حضرت علامہ نے فرمایا کئی 100 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیاز بھی بن رہے ہیں اور بنتے چلے جائیں گے، لیکن اس واقعے کی عظمتوں، اس کی حکمتوں اور اس کے اندر پنہا جو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے، اس کا کما کا احاطہ نہ ہو پائے گا۔ تاریخ کے صفحے سے زمانے کی ہوا نے بہت سے نقوش مٹا دیے، لیکن کربلا ایک ایسا نقش ہے جو مرتسم ہے، جو مرتسم ہے، قائم ہے، کبھی نہ مٹے گا۔ اقبال نے کہا تھا، شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت گھرناتا ہم زیاد رفت، تارما از زخماش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز، کہ ہماری شام کی، بغداد کی، غرناطہ کی، اسپین کی جتنی عظمتیں تھیں تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی گرمی، ہمارے دین کا استحکام اور اس پر استقامت، اس کا اگر کوئی سامان ہے تو وہ کربلا ہے۔ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، ڈاکٹر سید شبیہ الحسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے لیے اتنی فائدہ مند اور اتنی آگہی پر مبنی گفتگو فرمائی۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔